أما بعد الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة الله ورسوله ومن يعصي ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر فيها يفرح كل أمر حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور دوسرا احسان ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اب اس عشرے میں داخل ہو گئے ہیں جس کو ادخل من النار کہا. تو بڑے لوگ آگے بڑھے اور چھوٹے بچوں کو اگر پیچھے کرتے تو بہتر ہے. آگے آنے والے لوگوں کو کہیں جگہ آگے حضرات بڑھتے ہیں. جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جگہ ملے. آگے سب کو پوری کریں اور آگے سب کو پوری کر دیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ ملے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا خلاصی کا.
سوچ سکتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنے خوبیوں کا حامل ہے، کتنے صفات کا حامل ہے، اور کتنا کچھ اپنے ساتھ لے کر آیا۔ ایک انسان پوری زندگی تقوی اور طہارت کے ساتھ گزار رہا ہے تو اس کے لیے پہلا عشرہ رحمت کا ہو جا رہا ہے۔ ارے کوئی انسان ہے جو تقوی طہارت تو نہیں لیکن اتنا برا بھی نہیں، تو کہا کہ وہ دوسرے عشرے کو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اگر چوتھا انسان، تیسرا انسان وہ ہے جو بالکل لاوبالی والی زندگی گزارا، گناہوں پہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر ڈالے ہوئے آیا ہے، تو کہا یہ اکرم من النار، یہ تیسرے میں آ کر اس کی بھی خلاصی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے امت مسلمہ کی بخشش کے لیے بہانہ نہیں جوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی بخشش کے لیے اور امت کی مغفرت کے لیے کیسے کیسے بہانے اور کیسے کیسے راستے نکالے کہ ایک انسان اگر پہلے عشرہ میں مغفرت نہیں ہو سکی، رحمت میں داخل نہیں ہو سکا، تو کہا دوسرا عشرہ اس کے لیے، اور کہا دوسرے میں بھی نہیں ہو سکا تو تیسرا عشرہ اس کے لیے۔ ایک انسان جو ہے کتنوں زیادہ گناہگار ہوگا، کتنوں اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے ہوگا، گناہوں کا سمندر میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو یہ تیسرا عشرہ جو ہے اس کے لیے مغفرت، جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے آزادی کا۔ ظاہر سی بات ہے ہم میں سے ہر شخص گناہگار ہے، اور ہم سب اللہ کے سامنے جو ہے گناہگار ہے، تو اللہ کے سامنے ہم مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے، یہ مہینہ جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہے، توبہ استغفار قبول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھا ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس میں عبادت کرنا، اس میں عبادت کرنا جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ انسان جو ہے اگر اس مہینے میں بھی اس رات کو نہیں پایا، اس رات کی تلاش کرنے کے لیے کوشش نہیں کیا، اور جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے وہ بہت بڑی بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اس میں جو رات ہے شب قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پہلے زمانے کے ایک شخص کا تذکرہ ہوا کہ وہ 1000 سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، 1000 سال اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، 1000 سال جو ہے اس کے گھوڑے کے نملے جو ہے خشک نہیں ہوئے، پسینے سے سراب ہو رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 1000 سال جہاد کرتا، اور جہاد تو بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث میں اندر آتا ہے کہ اس کے شہید کے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو اتنا بڑا عمل اور 1000 سال کیا تو اللہ کے نبی کے صحابہ کو بڑا رش کیا ہے، صحابہ کو یہ بڑا رش کیا ہے کہ 1000 سال ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اتنا بڑا مقام ملا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ رشک کرنے لگے تو اللہ کے نبی کہا جاتا ہے، جو حدیث کے اندر آیا ہے، کتابوں کے اندر ہے، کہ اس شخص کا نام شمعون تھا۔ 1000 سال اللہ کے دشمنوں کے ناک میں دم کر دیا، اس کے گھوڑے کے نملے کبھی خشک نہیں ہوئے پسینے سے، اور اس نے سب لوگوں کے جو اللہ کے باغی تھے، اللہ کی شرکت تھے، اس وقت کے کفار کے ناک میں دم کر دیا۔ 1000 سال تک وہ جہاد کرتا رہا۔ سارے کفار اس وقت کے، سارے اللہ کے دشمن جو ہے اس کی وجہ سے ان کے پسینے چھوٹتے تھے، اور وہ چاہتے
ختم ہو گیا۔ جب تک یہ عمل ہم لوگوں کے مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا، اسلام کے ہاتھ میں رہا، اور تب تک یہ کفار جو ہے دبے رہے۔ اور جب مسلمانوں نے ہاتھ میں چوڑی پہن لی تو آج یہ حالت ہے ہماری کہ ہمارے کئی ہیں اسے، ہم جہاں چاہے ہمیں مار دیا جائے، ہمیں جہاں چاہے پیٹ دیا جائے، ہمیں گالی دے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نیام میں جب تک وہ نہیں تھے، جب تک ہاتھ ہمارے اٹھے ہوئے تھے تب تک وہ دبے ہوئے تھے، اور جب ہمارے ہاتھ نیچے ہو گئے تو آج ہماری حالت یہ ہے۔ تو 1000 سال تک وہ شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا۔ اب سارے اللہ کے دشمن سوچنے لگے، تدبیریں کرنے لگے کہ کس طرح اس کو راستے سے ہٹاؤ۔ تو کیا کیا؟ اس کی بیوی کو مہرہ بنایا، اس کی بیوی کو سونے کی لالچ کی، اور کہا اتنا سونا تم کو دیا جائے گا، کسی طرح تم اپنے شوہر کو باندھ۔ چونکہ کوئی کافر اس کو پکڑ نہیں پاتا، اتنا طاقتور انسان، اتنا لحیم و شہیم اللہ نے اس کو عطا کی تھی، اتنے طاقت دیے تھے کہ وہ کسی کے بس میں نہیں آتا، اور جس بستی میں گھستا تھا، جس محلے میں گھستا تھا، جس علاقے میں گھستا تھا، وہ پورا صفائی کر دیتا تھا اللہ کے حکم سے۔ اب ظاہر سی بات ہے، عورت تو عورت ہوتی ہے سونے کی لالچ میں، اور اس نے کیا کیا؟ کھجور کے رسی سے وہ مرد جب سویا ہوا تھا، وہ مرد مجاہد، وہ کھجور کی رسی سے پورا باندھ دے اس کو چارپائی۔ تو وہ شخص جب صبح کو اٹھا تو دیکھا کہ میرا ہاتھ بندھے ہوئے، تو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ وہ ذرا سا بدن ہلایا تو وہ رسا پورا ختم۔ تو اب بیوی کو بلا کر پوچھا، یہ کون چیز، یہ کس نے کہ میرے ساتھ؟ اس نے کہا میں تمہاری طاقت آزمانے کی، عورت کو بہت مختار ہو۔ ان کیدکن، عورت کا مکر قرآن نے کہا سب سے بڑا مکر، ان کیدکن، عورت جو ہے اس کی مکر سب سے بڑا ہے۔ اب دوسرے دن کفار نے اس کو لوہے کی زنجیر دی، کہا اس سے باندھو۔ دوسرے دن پھر جو ہے اس کو لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ صبح جب وہ اٹھا تو دیکھا کہ یہ کیا ہے، پھر اس نے بدن کی حرکت دی، طاقتور اللہ نے مجاہد بنایا تھا، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اہلیہ سے پوچھا یہ کس نے کیا؟ یہ کہا میں تمہاری طاقت آزما۔ اب تو سارے جو ہیں مخالفین کے اور دشمنوں کے سمجھ میں نہیں آئے کہ اب کرنا کیا چاہیے، سارے راستے تو آزما لیے، اب تو سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح اس کو بس میں کیا جائے۔ تو شیطان آیا، شیطان ابلیس انسانی شکل، اور اس نے کہا کہ اس کی بیوی سے یہ کہو کہ وہ پوچھے اپنے مرد سے کہ جی ہم تم کو کس طرح تم کو اپنے بس میں کر۔ شوہر بیچارہ اس کے دل میں کوئی بات نہیں، اس نے کہا کہ یہ میرے 8 کیسو، اس کے کیسو تھے جو زمین پر گزرتے لمبے لمبے 18 کیسو، بال بٹے ہوئے۔ کہا کہ اس سے اگر ہم کو باندھ دو گے تو ہم تمہارے بس میں آئے۔ کہا تمہاری طاقت کا راز ہے، بس ایمان۔ اب وہ جب مرد رات میں سویا تو اس عورت نے 2 سے اس کے ہاتھ باندھے، اس کے پاؤں باندھے، اور اس کا پورا جسم سے اس کے یسوع سے اس کے بال سے اس کے بدن کو باندھا۔ اس کے بعد فوراً جو ہے کفار آ گئے، اللہ کے دشمن آ گئے، اور اس کو اٹھا کر لے کے قربان گاہ میں یعنی قتل کرنے کے لیے اس کو لے کر جا کر ستون سے باندھا۔ بہت بڑا ستون تھا۔
چونکہ وہ انسان تو بس میں تھا. تو جب کفار نے اس کے ناک کاٹ دیے، اس کے کان کاٹ دیے اس مجاہد کے، تو اس نے دعا کی، یا اللہ مجھے اتنی طاقت دیجیے کہ میں ان کفار کو، ان کو ہلاک کر دیجیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ستون کو اور اس پوری چھت کو جو ہے ان کفار کے اوپر گرا دیا، جس سے وہ سارے لوگ ہلاک ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 1000 سال وہ لڑائی لڑتا رہا. اللہ کے راستے میں وہ 1 سال جدوجہد کرتا رہا. تو 1000 سال تو اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ بات آئی تو اللہ کے نبی رونے لگے اور گڑگڑانے لگے کہ مولا کریم ہماری امت کی عمریں تو اتنی ہے نہیں، 80 سال جینا مشکل ہے، پھر ہماری امت کے پاس اتنے اعمال نہیں، اور 1000 سال کہاں سے ان کی زندگیاں ہوں گی، کہاں سے اتنے اعمال ہوں گے، کیسے ان کو اس سے نیکیاں ملیں گی اور ثواب کہاں سے کمائے گا یہ چھوٹی سی عمر میں، یہ چھوٹے سے اعمال میں. تو یہ تو ہماری امت تو بہت پیچھے رہ جائے گی اعمال کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ شب قدر والی رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے افضل جو رات ہے، ایک رات، اس رات کو یہاں پر ہم لوگوں کو 84 سال بنتے ہیں، 80-84 سال ایک رات کی عبادت میں، ایک رات جو اللہ کے راستے میں جاگ لیا، ایک رات اللہ کے راستے میں قرآن کی تلاوت کر لیا، ایک رات اللہ کے لیے نوافل پڑھتا رہا. تو کہتے ہیں کہ جبریل امین خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے جو آتے ہیں تاکہ اس رات جو ہے دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، اس رات میں جو ہے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقربین کو ملکوت کے سیر کروا دیتے ہیں، ملکوت کا معائنہ کروا دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کے سامنے بہت سی چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجیب معاملات ہوتے ہیں. تو جبریل امین تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے جو ہے ایک دم اوپر سے زمین پر آ جاتے ہیں، اور جو لوگ کھڑے بیٹھے اللہ کے لیے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، جو رات اس رات میں کھڑا نہ ہو، رات میں نوافل نہیں پڑھ سکی، رات میں قیام نہ کر سکی، وہ معذور، وہ کیا کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس کے گھر میں تکیہ نہیں ہے کہ تکیہ لگا کے بیٹھ جائے اور تسبیحات پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے. جس طرح بھی ہو اس کے، اگر وہ انسان کھڑا ہو کر عبادت کر سکتا ہے تو کھڑے ہو کر عبادت کرے، اگر وہ انسان رکوع میں جا کر کے عبادت کر سکتا ہے تو رکوع میں کرے، اگر وہ انسان سجدے میں تلاوت کرتا ہے. کیونکہ اس رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے سامنے عالم ملکوت کے منکشف کر دیتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی جو ہے تسبیحات میں ہے، کوئی ذکر و اذکار میں ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں عجیب کرامتیں ظاہر فرماتے ہیں. تو میرے دوستو، اس رات کی جو ہے فضیلت قرآن و حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. یہ جو ہے، یہ امر جو ہے، یہ حکم جو ہے، یہ جبرائیل امین جو ہے اپنے ساتھ فرشتوں کی جماعت لے کر آ رہے ہیں. اور جو لوگ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، جس طرح بھی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. ہم لوگ شب برات میں کیا کرتے ہیں؟ سارے لوگ آ رہے ہیں مسجد میں، لیکن شب قدر میں کوئی نہیں آتا. جبکہ اصل جو ہے اس رات کو جاگنے کی ہے، اصل جو ہے اس رات میں عبادت کرنے کی ہے، اصل جو ہے اس رات میں اللہ سے لینے کی ہے، اصل جو ہے اس رات، وہ رات بھی کم نہیں ہے، لیکن جو ہے حدیث کے اندر جو زیادہ فضیلت ہے اور قرآن سے اس میں ثبوت زیادہ ملتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ.
یہ رات جو ہے بہت برکت والی رات ہے، اس رات کو غنیمت جانیے، اس رات کو یوں ہی مت جانے دیجیے، اس رات کی بھلائی سے محروم مت رہیے، اس رات کو کچھ کر لیجیے، کچھ پا لیجیے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کس کی یہ رات آخری ہوگی، کس کی یہ رات پھر اپنی زندگی میں نہیں آئے گی، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے جو ہمارے سامنے یہ رات ہے، اس رات کی قدر کیجیے، اور اپنے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اسی لیے اس کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اے مولا اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دیجیے۔ دشمن کی نگاہیں ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں، ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں، اسی لیے ہمارے علماء کرام کی طرف سے بار بار، ہمارے دانشوران کی طرف سے، عقل مندوں کی طرف سے یہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ بھائی ہر جگہ جہاں مسلمان آباد ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ووٹر لسٹ میں نام دیکھیں۔ ان کا ووٹر لسٹ میں نام آیا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس مرتبہ ہر ایک کو، ہر شخص کو ہر شخص کو ووٹ ڈالنی ہے، اس لیے ابھی سے ووٹر لسٹ میں اپنا نام دیکھیے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، اللہ کے سامنے روئیے، گڑگڑائیے۔ حکومتوں کی نیتیں اچھی نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہمارے تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری بربادی کے چرچے آسمان ہی میں نہیں پوری زمین پر ہو رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کے رپورٹ اٹھا کر دیکھیے اور امریکہ کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیے، ہمارے چرچے ہر جگہ ہو رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے اور کیا حالات ہونے والے ہیں۔ اسی لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کے سامنے تھوڑا سا رو لیجیے، گڑگڑا لیجیے، اللہ کے سامنے معافی تلافی کروا لیجیے، اور اللہ سے یہ دعا کیجیے کہ مولا کریم اس ملک کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، کیونکہ یہاں مسلمان نہتے ہیں، یہاں کے مسلمان کمزور ہیں، یہاں کے مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے، نہ ان کے پاس عہدہ ہے، نہ ان کے پاس طاقت ہے، نہ ان کے پاس جمعیت ہے، نہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے اندر اتحاد ہے، نہ ان کے اندر اتفاق ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہم دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے، نہ اخروی اعتبار سے ٹھیک ہے۔ جو ہے اس حالت میں بھی ہے، ہم کمزور ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگ سکتے ہیں۔ اسی لیے تمام مسلمانوں سے ایک بات یہ بھی گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی سے آپ اپنا ووٹر لسٹ میں نام ضرور چیک کر لیں، اور اس مرتبہ ہر مسلمان کو، ہر شخص کو جو ووٹ دینے کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس کو ووٹ ڈالنا ہے، اور اسی لیے بار بار یہ وہاں سے تقریباً سے علماء کرام اور دانشوران کر رہے ہیں، اس کا بھی خیال رکھیے۔ اور آج جو ہے الوداع ہے، یہ جمعہ ہمارے آخری جمعہ اس رمضان کا، یہ بھی کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کام ہوتا ہے، پہلے اعلان یہ کر دوں کہ آج جو ہے فیض الرحمان، مسجد فیض الرحمان کے اندر افطار کا اجتماعی نظم رکھا گیا ہے، اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ افطار آ کر اس مسجد میں کریں، تمام ساتھیوں سے گزارش ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، افطار کے اعلان تو سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، اس میں جو ہے، جو بھی اب نوجوانوں نے انتظام کیا ہو آپ حضرات کے سامنے رہے گا۔ اور دوسری